الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شعب ابی طالب میں 3 سال کی قید اور محصور ہونے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی اور سب سے بڑے مددگار آپ کے محترم چچا ابو طالب ان کا انتقال ہوا. ان کی موجودگی میں مشرکین عرب اور قریش مکہ آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سک رہے تھے، اس لیے کہ یہ سردار بھی تھے اور ان کا بڑا روب و دبدبہ تھا اور ان کی حمایت کی وجہ سے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ان کو خاص طور پر اللہ کی توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. تو مکہ کے قریش کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ابو طالب نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا تو بہت بڑا انقلاب آ جائے اور پورے مکہ پر اس کا اثر پڑے گا. تو ابو جہل اور دیگر اس کے ہم نوا ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اگر تم نے قبول کر لیا اسلام اپنے بھتیجے کے کہنے پر تو مکہ کی لونڈیاں کہیں گی کہ ابو طالب اتنا بڑا سردار موت کے خوف سے اپنے بھتیجے کے دین پر اپنے آبائی دین کے اوپر پٹا لگا کر آ گیا اور اس نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا. تو اس طرح ان کو ایمان لانے سے ان لوگوں نے روکا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک مشہور جملہ کہا کہ اخترت النار علی العار، کہ میں لوگوں کے عار اور اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. بعض صحابہ نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو بڑی محنت کی اپنے چچا کے اوپر، ایمان لے کر نہیں آئے، کیا آخرت میں آپ ان میں کچھ کام آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کام آؤں گا کہ ان کو جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا، بجائے ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھے جانے کے ان کو جہنم کے سرے پر رکھا جائے اور ان کے پیروں کے نیچے ایک جہنم کی آگ کا انگارہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اتنا میں ان کے کام آؤں گا، لیکن بہرحال ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچنا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونا اور رہنا، اس کے لیے تو ایمان پر موت شرط ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو پھر آخرت کا ہمیشہ کا عذاب مقدر ہوگا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے پائچے کو، ازار کو لٹکاتا ہے اور ٹخنا چھپاتا ہے تو اس کا وہ ٹخنے کا حصہ جہنم کی آگ میں جلے.
ابو طالب کے پیر کے نیچے ایک انگارہ جب رکھا جائے گا تو اس سے دماغ کھولے گا، اگر کسی کا پورا پیر ہی ٹخنوں سمیت جہنم کی آگ میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ صرف نماز کے لیے ضرور نہیں بلکہ مردوں کے لیے چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو لباس اوپر سے نیچے آتا ہے، چاہے وہ پتلون ہو، چاہے وہ شلوار ہو، ازار ہو، لنگی ہو، اس کا ٹخنے سے اوپر رہنا ضروری ہے۔ جو لباس نیچے سے اوپر آ رہا ہے جیسے جراب وغیرہ ہے، اس سے اگر ٹخنا چھپے کوئی غرض کی بات نہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ٹخنے کو ڈھانک کے رکھیں، چھپا کے رکھیں، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ٹخنے کو کھلا رکھیں۔ اور بخاری کی روایت بھی ہے، اتنے شدید عذاب کے بعد بھی مسلمان پتہ نہیں خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے یا شاید پیغمبر کے اس ارشاد پر ان کو اتنا یقین نہیں، اللہ معاف فرمائے، اس گناہ کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ظاہری فائدہ بھی نہیں، کوئی اس میں لذت بھی نہیں، مفت کا گناہ لازم ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال مکی زندگی کے اندر ایک اہم واقعہ وہ سفر طائف کا بھی پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب اہل مکہ نے ٹھکرایا تو آپ نے قریب ایک علاقہ تھا طائف، وہاں جانے کا ارادہ فرمایا، وہاں تشریف لے گئے۔ طائف کے اندر 3 بڑے سردار تھے، ایک عبد یالیل، ایک مسعود، ایک حبیب۔ ان تینوں کا بڑا وہاں روب اور دبدبہ تھا اور سارے علاقے پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان کو جا کر دعوت دی، ان میں سے کسی ایک نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھ پر عذاب آئے گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے کی بات سن نہیں سکتا، اور آپ کی بات کو اس نے رد کر دیا۔ اور پھر بڑا ظلم یہ کیا کہ اس علاقے کے جو بدماش اور نوجوان لفنگے تھے ان کو پیغمبر کے پیچھے لگا دیا۔ اب وہ آپ پہ آوازیں کستے، پتھر مارتے، دھکے دیتے، حتیٰ کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کے قدم مبارک خون سے بھر گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور آپ شدید تکلیف میں آئے، بڑا مجاہدہ برداشت کیا۔ اس موقع پہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ پہاڑوں کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے یہ آپ کے سامنے حاضر ہے، اگر حکم کریں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں، میں یہ حکم نہیں دے سکتا، مجھے یہ امید ہے کہ شاید اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کی نسلوں میں ذریت میں کوئی آئے ہوئے اسلام قبول کر لے، لہذا آپ نے ان کو ختم کرنے کی نہ دعا کی نہ خواہش کا اظہار کیا، ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب وہاں سے نکلے، راستے میں ایک باغ تھا، 2 بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ، وہ ان کا باغ تھا۔ تو وہ دور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس نقل کیا جاتا ہے، جو عراق کا شہر نینوا، جو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا، موصل کا ایک علاقہ، ایک بستی ہے نینوا، وہاں کا رہائشی تھا۔ تو انہوں نے اس کو بھیجا، جاؤ جا کر کچھ پانی وغیرہ پلاؤ، اور ایک پلیٹ کے اندر انگور کے کچھ خوشے رکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ زخموں سے چور سے بیٹھے ہوئے تھے سستانے کے لیے، وہ غلام آیا اور آ کر اس نے آپ کے سامنے وہ انگور کی پلیٹ رکھی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھانا شروع کیا۔ تو وہ حیران ہو، اس نے کہا یہ کیا کلمہ آپ نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کروں، اسی میں نے یہ پڑھا ہے۔ پھر پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے، وہاں کے نبی تو وہ تھے۔ تو یہ سن کر وہ عطاس وہیں مسلمان ہو گئے۔ اب جب واپس آیا تو دور بیٹھ کر عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم بھی اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، جو ان پر ایمان لائے گا خیر و برکت کا مستحق ہوگا، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ وہاں سے واپس آئے، اور آپ کی اس محنت ہی کا ثمرہ تھا کہ جو بعد میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ مسلمان ہوئے اور طائف کے لوگوں اللہ نے اسلام کی توفیق دی، یہ انہی کی نسل سے تھے جنہوں نے آپ حضرت السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، لیکن انجام کار ان کی اولادوں میں یہ دین اور اسلام پہنچا اور وہ مسلمان ہوئے اور طائف بھی فتح ہوئے۔ جب مکی زندگی کی مشکلات بہت بڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ آپ ان کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دیں۔ مکہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک شہر تھا، اس کا نام قدیم یثرب ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو یثرب کہا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور دیگر عرب کے جو
قبائل کے لوگ حملہ آور ہوئے تھے مدینہ منورہ پر، ان سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی اور سارے مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا تھا، اس موقع پر منافقین کہتے تھے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی ہے نہیں عورتوں کی بات کرنے کے لیے، ہم نہیں جا سکتے، ایک دوسرے کو منع بھی کر رہے تھے اور اہل مدینہ کو بھی روک رہے ہیں۔ اللہ نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو خود بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے منافقین، اور دیگر لوگوں کو بھی روک رہے تھے۔ تو یثرب اس علاقے کا قدیم نام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کے وہاں آنے کے بعد اس کا نام ہوا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا مشہور ہوا کہ آج اس کو پیغمبر کا شہر یا مدینہ منورہ یہ تو کہا جاتا ہے، اور یثرب کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ اس کا قدیم نام یثرب تھا، حالانکہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس علاقے کی طرف آپ کو، آپ کے صحابہ کو ہجرت کی اجازت ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ انہوں نے ہجرت فرمائی، مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے یہ صحابی ہے ابو سلمہ، ان کی اہلیہ تھی ام سلمہ جو بعد میں بنی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا تھا سلمہ۔ یہ تین لوگ تھے، انہوں نے ہجرت فرمائی، ابو سلمہ، بیٹا ان کا چھوٹا شیرخوار گود میں تھا سلمہ، اور ان کی والدہ اس بچے کی ام سلمہ۔ جب یہ نکلے اور قریش کو معلوم ہوا، اس لیے کہ وہ ہر مسلمان کا پیچھا کرتے تھے، ان کا بھی پیچھا کیا، تو ابو سلمہ تو بچ کر نکل گئے اور ام سلمہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، اور ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ہمارا ہے، ابو سلمہ کا ہے، تو وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ بیٹے کو شوہر کے خاندان والے لے گئے، قریش کے لوگ ام سلمہ کو لے گئے، اور ابو سلمہ وہاں چلے گئے۔ یہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک طرح سے بکھر گیا۔ حضرت ام سلمہ اس پر بہت افسردہ رہتی تھی۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو بعد میں عدت گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا، انہوں نے قبول کیا، اور پھر وہ ام المؤمنین بنی، اور آج وہ امت کی ماں کے طور پر جانی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ صحابہ نے ہجرت شروع کر دی۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ جو حج کے دنوں میں حاجی منی اور عرفات میں آتے، آپ ان کے پاس جاتے، ان کو دعوت دیتے، تو مدینہ منورہ کے اندر جو رہنے والے حضرات تھے وہ بھی حج کے لیے آتے تھے۔ تو وہاں دو قبائل بڑے مشہور تھے اہل مدینہ کے، ایک کا نام اوس ہے، ایک کا نام خزرج، اور بعد میں یہ انصار کہلائے۔ جیسے مہاجرین صحابہ جو مکی تھے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو وہاں تھے انہوں نے مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہود کے بھی وہاں تین قبائل آباد ہیں، ایک قبیلہ بنو قینقاع، ایک قبیلہ بنو نذیر، ایک قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ تین قبائل تھے۔ ان میں بنو قریظہ تو بالکل اندر ہی تقریباً رہتے تھے، بنو نذیر کچھ فاصلے پر تھے، اور بنو قینقاع بھی کچھ فاصلے پر رہتے تھے، لیکن اطراف مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ تو ان میں جو یہود کے لوگ تھے یہ تو بڑے مالدار تھے، اور ساری تجارت ان کے قبضے میں تھی، اور سارے وہاں کے اوس اور خزرج کے لوگ ایک طرح سے ان کے ماتحت ہی ہوتے تھے، اور معاشی طور پر یہ کمزور تھے، اور یہ یہود کے لوگ بڑے سرمایہ دار اور مالدار تھے۔ انصار کے لوگ جب وہاں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے 3 افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ منی کی ایک وادی میں جو گھاٹی تھی وہاں پر آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، گھاٹی کی بیعت۔ اور آپ نے صحیح بیعت دی تھی کہ میں نبی ہوں اور تم میرے ساتھ میری مدد کرو گے۔ چند باتوں پر آپ بیعت لیا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ السمع والطاعہ، جو میں کہوں گا سنو گے اور میری بات مانو۔ نمبر 2 الانفاق فی السر والعلن، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر اپنا مال میرے لیے اور دین کے لیے خرچ کرو۔ اور تیسری بات تھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو۔ آپ عموماً ان 3 باتوں پر بیعت لیا کرتے تھے، اور وہ خوشی سے آپ سے بیعت ہو جایا کرتے تھے۔ پھر دوسرے سال تقریباً 12 لوگ آ کر آپ سے بیعت ہوئے، پھر اس کے بعد 75-80 کے قریب لوگ آ کر بیعت ہوئے۔ اس طرح وہ حلقہ بڑھتا گیا، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم یہود اہل کتاب سے پہلے نبی پر ایمان لا کر ان سعادتوں کے مستحق ہو جائیں جو اولین کو حاصل ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے سبقت کر جائیں۔ اور سب یہ اپنی جان مال لٹانے کی جو ہے وہ
آپ کے سامنے قربانیوں کا اظہار کرتے تھے، وعدہ کیا کرتے تھے ہم ہر طرح سے آپ کا خیال رکھیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ جب آخری دفعہ بیعت ہوئی تو اس موقع پر آپ نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کرو گے؟ سب نے کہا بالکل پورا کریں گے۔ اب واپس جانے لگے تو حضرت سعد بن معاذ جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا بھائی رکو ذرا ٹھہرو، اپنے انصار کو کہا کہ تم جانتے ہو تم نے جس بات پر بیعت کی ہے تو تم پورا کر سکتے ہو؟ تم نے جو بیعت کی ہے اس کے نتیجے میں سارے عرب کے قبائل تمہارے دشمن بنیں گے، قریش کے لوگ اور عرب کے لوگ جو بڑے بہادر ہیں اور اس خطے میں بڑے زور آور ہیں وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تم ان سے لڑ سکتے ہو، قربانی دے سکتے ہو؟ ان سب نے بیک زمان کہا ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار، ہم پیغمبر پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے اور جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اس کے بعد یہ واپس لوٹ گئے اور آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، ان کو کہا کہ تم اپنے علاقوں میں دین کی دعوت پھیلاؤ۔ یہ خوب دعوت دینے لگے۔ کچھ صحابہ آپ نے یہاں سے بھیج دیے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے، نبیل صحابی تھے، حضرت مصعب ابن عمیر تھے، یہ بھی مہاجرین صحابہ میں تھے، ان کو بھی آپ نے بھیجا تھا۔ تو یہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے، قرآن سکھاتے، احکام سکھلاتے، تو دین تیزی کے ساتھ وہاں پھیلنے لگا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھری دوپہر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہم حیران ہوئے کہ اس وقت تو آپ کے آنے کا معمول نہیں تھا، آج آپ تشریف لا رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہوگا۔ آپ وہاں پہنچے، کہا کہ راز کی بات کرنی ہے یا خلوت کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے گھر والے ہی موجود ہیں، میرے گھر والے ہیں اور غیر لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً عرض کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ یہ سن کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، بہت خوش ہوئے، کہا کہ یہ 2 اونٹنیاں سواری کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، قبول فرمائیں، اسی پر سفر کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت دوں گا، مفت نہیں دوں گا۔ تو آپ نے اس کی قیمت دینا گوارہ کیا اور بات طے ہو گئی۔ ایک راہبر شخص تھا جو علاقے کے راستوں کو خوب جانتا تھا، عبداللہ ابن اریقیق، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے معاہدہ ہوا اور 2 اونٹنیاں ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس زمانے میں کافر بھی جب کوئی معاہدہ کرتے تھے تو اس معاہدے کو پورا کرتے تھے اور اس میں اپنی ذاتی دشمنیاں، ذاتی اختلافات اس کو وجہ نہیں بناتے تھے۔ تو عبداللہ ابن اریقیق سے بھی آپ کا معاہدہ ہوا، یہ اس وقت کافر تھے، اور 2 اونٹنیاں ان کے حوالے کی گئی، مجھے بتلایا گیا کہ آپ 3 دن کے بعد جبل ثور کے دامن میں آ جانا، وہاں سے ہم یہ سفر شروع کریں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو اپنی آرامگاہ پر جو امانتیں موجود تھی حوالے فرمائی اور کہا کہ تم یہاں سو جاؤ۔ آپ کو جب یہ اجازت ہوئی تو اس سے کچھ ہی قبل دارالندوہ جو مشرکین مکہ کا مشورہ گھر تھا، اس میں سرداران مکہ کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا صورت اختیار کی جائے کہ ہم ان سے جان چھڑائیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے، ہمارا میں بڑا اختلاف اور اختلاف ڈال دیا ہے، نیا دین لے کر آ گئے۔ اس مشورے میں شیطان ابلیس بھی ایک نجد کا شیخ کا روپ دھار کر شریک تھا۔ تو پہلا مشورہ یہ آیا کہ ان کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ تو اس ابلیس شیطان نے کہا، جو ایک نجدی شیخ کے روپ میں تھا، اس نے کہا کہ ان کو باہر مت نکالو، یہ تو بہت برا فیصلہ ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ نے ان کو کیسی قوت گویائی دی ہے، کہیں باہر جا کر وہ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے پھر تم پہ حملہ کریں اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ان کو یہاں قید کر دیا جائے اور ہم ان کو آزاد نہ چھوڑیں تاکہ وہ اپنے دین کام نہ کر سکیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ بھی بڑا برا مشورہ ہے، ان کے جو ایمان لانے والے ساتھی ہیں تم جانتے ہو کہ وہ کتنے با وفا لوگ ہیں اور کتنے وہ محبت و عقیدت کرنے والے لوگ ہیں، اگر تم نے ان کو قید کیا تو وہ تم پہ حملہ آور ہوں گے، ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو بہت جان نثار ہیں، فداکار ہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر ایک ہی مشورہ میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں ان کے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے اور پھر وہ سب مل کر ان کو قتل کر دیں، اکٹھے ہو۔ بنو ہاشم ہر ایک سے قصاص لینے کے حق میں نہیں ہوں گے، نہ اس کی طاقت رکھیں گے، لہٰذا ہم دیت پر معاملے کو رفع دفع کر دیں گے اور یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک اور درست۔ چنانچہ اسی مشورے کے مطابق 8-9 لوگ تلواریں وغیرہ لے کر، ان میں ابو جہل بھی تھا،
عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، یہ آپ کے گھر کے حصار کر کے بیٹھ گئے، ارد گرد کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، یہ بڑا کہتے ہیں کہ ان کا ایمان لے کر نہیں آئے گا، اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. اس طرح کی گفتگو بے باکانہ وہ باہر کر رہے تھے، آپ اندر ان کی آوازیں بھی سن رہے تھے. تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، امانت ان کے حوالے کی. رات کے ایک پہر میں جب آپ کو حکم ہوا، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے سورہ یاسین کی جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھ کر ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور ان کے سروں پر مٹی ڈال کر آپ صاف وہاں سے نکل گئے اور ان میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ باتیں کرتے رہے. اور آپ سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا اور آپ دونوں پیدل جبل ثور کی طرف چلے. اور غار ثور جو کافی بلندی پر ہے، کئی گھنٹے اوپر چڑھنے میں لگتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ محصور ہو گئے اور آپ نے وہاں رکوشی اختیار فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں جا کر پہلے غار کو صاف کیا اچھے طریقے سے، پھر آپ کو اندر اتارا اور آپ کے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا. جب یہ مکہ کے سردار آپ کے قتل کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، آپ کے نکلنے کے بعد شیطان آیا اور آ کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، نکلیں گے تو قتل کریں گے. کہا وہ تو صاف یہاں سے نکل کے چلے گئے، اپنے سروں پہ ذرا ہاتھ لگا اور تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے چلے گئے. انہوں نے اپنے سروں پہ ہاتھ ڈالا تو بالوں پہ مٹی پڑ گئی، بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، رسوا ہوئے اور انہوں نے آپ کی تلاش میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. حضرت علی کو پکڑا، اندر جا کر ان کو اٹھا کے مسجد حرام میں لے کر آئے اور سختی کی پوچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں. تو ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے. حضرت علی نے وہ ساری امانتیں واپس کی اور پھر وہ بھی آپ کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بہرحال 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا، آپ کی تلاش ہوتی رہی، اس غار کے منہ تک پہنچے، حتیٰ کہ صدیق اکبر نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو یہ ہمیں پا لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر مت غم کرو، تمہارا کیا خیال ہے ان 3 لوگوں کے بارے میں جن میں تیسرا جو ہے وہ خدا ہے، تو ان تک کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ان کو آپ نے اطمینان دلایا. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی اس آیت کو جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے. جب کافروں نے ان کو ان کے شہر سے نکالا اور اس حال میں نکالا کہ وہ 2 میں سے دوسرے تھے، ایک صدیق اکبر تھے، دوسرے آپ تھے، جب دونوں غار کے اندر تھے اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ صدیق اکبر مسلمان نہیں تھے نعوذ باللہ، یا ان کو صحابی نہ مانے، تو اس آیت کا انکار لازم آئے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دیگر صحابہ جن کی صحابیت قرآن کریم کی آیت سے ثابت نہیں، اگر ان کی صحابیت کا انکار کرے تو انسان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے. صدیق اکبر کی صحابیت کو کوئی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ مقام اللہ نے صحابہ میں صرف انہی کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر صدیق اکبر کے صاحبزادے، وہ دن بھر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر خبریں لے کر دن میں کسی ایک وقت غار پر حاضر ہو کر خبریں پہنچایا کرتے تھے. اور عامر ابن فہیرہ صدیق اکبر کے جو غلام تھے، وہ بکرے چراتے ہوئے رات کے کسی حصے میں اس غار کے قریب پہنچتے اور آپ حضرات کو وہ بکریوں کا دودھ پلا دیا کرتے تھے. جب آپ نکل رہے تھے تو آپ کے توشہ دان کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا. صدیق اکبر کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے اپنے دوپٹے کو، چادر کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان سے آپ کے توشہ دان کو باندھا. ان کا لقب پڑ گیا ذات النفاقین، 2 پٹکوں والی. یہ لقب ان کا اتنا مشہور ہوا. صدیقہ عائشہ نے اور اسماء بنت ابی بکر نے آپ کے سامان کو باندھا تھا. جب 3 دن پورے ہو گئے تو وعدے کے مطابق عبداللہ ابن ارقیط 2 اونٹیاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آ گیا. آپ غار ثور سے اترے اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے عبداللہ ابن ارقیط کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر سفر ہجرت کا آغاز فرمایا. جب مشرکین مکہ ڈھونڈ کر مایوس ہو گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں کو پکڑے گا یا ان کی اطلاع ہمیں پہنچائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ایک شخص کے 100 اونٹ تو 2 کے 200 اونٹ ہوں گے. اب لوگ جو ہیں وہ مال کے لالچ میں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. سراقہ ابن مالک
یہ ایک قبیلے کا سردار تھا، بنو مدلج ایک قبیلہ ہے، تو یہ بھی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور یہ اس راستے پر روانہ ہوا جس پر آپ جا رہے تھے، حتیٰ کہ اس نے ان تینوں حضرات کو پا لیا۔ عامر ابن فہیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تینوں تو سفر کے ساتھ ہی تھے، عبداللہ ابن اریقیط وہ راہبر تھے۔ تو اس طرح اس نے پا لیا، مجھے پہنچا، قریب پہنچا تو آپ کو دیکھ کر اس کا ارادہ یہی تھا کہ آپ کی خبر اہل مکہ کو دے کر اونٹ لے لوں گا، تو زمین میں اس کی سواری کے پیروں کو پکڑ لیا اور پیٹ تک اس کی سواری زمین میں دھس گئی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہوئی ہے اور مجھے مصیبت سے نکلنے کی دعا دے دیں تاکہ میں بچ جاؤں۔ آپ نے دعا کی، وہ بچ گیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا آپ کو پکڑنے کا، پھر یہ صورتحال ہوئی۔ 2-3 دفعہ کے بعد وہ سمجھ گیا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کہا کہ مجھے ایک امان لکھ دیں، جب آپ کو غلبہ ہو تو میں اس امان کی وجہ سے نقصان سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو وہاں ایک امان لکھوا دی اور اس کو دے دی۔ ایک تحریر ہوتی ہے کہ ہم ان کو امن دیتے ہیں تاکہ ان میں کچھ نقصان نہ کیا جائے، اور وہ کہنے لگا کہ اب میں یہاں سے جاتے ہوئے کسی کو آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا، اس راستے پر اس کی ذمہ داری میں لے لوں۔ وہ وہاں سے نکلا، راستے میں جو ملتا تو وہ کہتا کہ اس راستے پر دیکھ کر آ گیا، یہاں نہیں ہے، کہیں اور تلاش کروں۔ تو یہ دیکھ اللہ کی مدد ہوئی تو اس کا اللہ نے ذہن تبدیل کر دیا۔ جب آپ نکلے تو راستے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، جنگل میں رہتی تھی، اس کا نام ہے معبد، اور اس کے شوہر تھے ابو معبد۔ بکریاں ان کے پاس تھی، تو ابو معبد بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو معبد اپنے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ دودھ وغیرہ کوئی پینے کی چیز چاہیے، کچھ کھانے کی چیز ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابو معبد بکرے لے کر گئے ہوئے ہیں، ایک بہت پتلی دبلی سی بکری بیمار کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک بکری ہے جس کے تھن خشک ہو چکے ہیں۔ کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کو استعمال کر لیں۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ تو بکری کو آپ نے لیا اور آپ نے اس کے تھنوں پر کچھ پانی وغیرہ جس پر آپ نے کچھ آیتیں پڑھ کر دم کیا تھا وہ چھڑکا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اس تھن سے جب دودھ نکالا تو ایک بڑا ٹب دودھ کا بھر گیا۔ حالانکہ بکری کا دودھ نکالنے والے جانتے ہیں کہ اس سے 1-2 گلاس ہی دودھ نکلتا ہے، زیادہ دودھ نہیں نکلتا، لیکن یہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ اس بکری سے ایک ٹب کے برابر دودھ نکل آیا کہ آپ نے خود بھی سیراب ہو کر پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا، معبد نے بھی پیا، اور پھر بھی وہ ٹب بھرا ہوا تھا۔ اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، وہ بکری پھر ویسی ہو گئی جیسے کہ پہلی تھی، دوسری پتلی تھی۔ ابو معبد جب آئے تو آ کر دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ دودھ، پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو معبد نے بتلایا کہ 2 شخص آئے تھے، بڑے نورانی چہرے والے تھے، بڑے بزرگ معلوم ہوتے تھے، اور ان کا یہ قصہ ہے، اس وجہ سے یہ دودھ یہاں پر موجود ہے۔ پھر معبد نے جو آپ علیہ السلام کا حلیہ اس وقت نقشہ کھینچ کر سنایا، زاد المعاد کے اندر وہ تفصیل سے موجود ہے۔ عربی کا شاہکار وہ حلیہ مبارکہ ہے جس کو ادب کے اندر ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کو پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک وہ خاتون جو جنگل میں بوڑھی رہ رہی، اس کو کوئی خاص علم نہیں، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا جو دیدار کیا تو اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کیا کہ آپ کی آنکھ کی صفات، پتلیوں کی صفات، آپ کے چہرے انور و ہونٹوں کی صفات، آپ کے دہن مبارک کی صفات، آپ کے قد کی صفات اس طرح بیان کی کہ آج بھی وہ عربی ادب میں ایک شاہکار ہے۔ اس کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، اور حلیہ مبارکہ کے اندر اس کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ عجیب مقفع مسجع اس کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ ابو معبد نے اپنی اہلیہ سے جب وہ سنا تو کہا کہ اگر میں نے ان کو پایا ان کو ضرور ایمان لاؤں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کا ساتھ دوں گا، ان کی صحبت اٹھاؤں گا۔ ادھر اہل مدینہ کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ نے ہجرت کا سفر شروع فرما دیا ہے۔ ہر روز وہ باہر نکل کر شہر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتے، دیکھتے، پھر شام جب ہو جاتی، دن ڈھل جاتا تو واپس مایوس ہو کے چلے جاتے۔ آخر ایک دن ایک یہودی نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ دور سے کچھ حضرات کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے اہل مدینہ کو چیخ کر کہا کہ تمہاری مراد آ گئی، تم جس کے انتظار میں تھے وہ آ گئی، وہ دیکھو آ گئی۔ یہ سننا تھا کہ اہل مدینہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہی والہانہ انداز میں، شوق کے ساتھ نوجوان اپنی تلواریں لے کر باہر نکل کھڑے ہوئے، آپ کا استقبال کیا۔ بچیوں نے اشعار پڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث جئت بالامر المطاع۔ یہ مختلف اشعار پڑھ پڑھ کے آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے ہاں قیام پذیر ہو جائیں۔ قبا کی ایک بستی تھی جو مدینہ منورہ کے قریب ہی تھی، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا۔ مسجد قبا کا آپ نے آغاز وہیں فرمایا۔
اسلام کی مساجد میں اس کو اولین مسجدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ سب سے پہلے اسی کا افتتاح کیا، اس کی بنیاد رکھی۔ جمعے کے دن آپ نے قبا سے روانگی شروع کی مدینہ منورہ کی طرف۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم کا جو علاقہ ہے وہاں پہنچے، جمعے کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے وہاں جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ آج وہاں یادگار کے طور پر مسجد جمعہ موجود ہے۔ حج عمرہ کرنے والے زیارات پر جاتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت بھی کرتے ہیں جہاں آپ نے جمعے کی نماز کا قیام فرمایا۔ پھر وہاں سے جب آپ مدینہ منورہ شہر میں پہنچے، ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہمارے نصیب جاگیں اور آپ ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے معمورہ ہے، جہاں اس کو حکم ہوگا وہاں جا کر یہ قیام پذیر ہوگی، میں وہیں رہوں گا۔ تو پہلے وہ اس جگہ پر آئی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے، کچھ دیر وہ بیٹھی اور پھر اٹھی اور پھر ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں جا کے آپ کا سامان اتارا گیا اور آپ وہاں قیام پذیر ہوئے۔ اور میں نے ایک موقع پر ذکر کیا تھا کہ یہ وہی مکان تھا جو تبع نے گزرتے وقت کئی 100 سال قبل علماء کے کہنے پر کہ یہ جو علاقہ ہے یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا مقام ہے، تو وہاں خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم رہنا چاہتے ہیں، تو تبع نے ایک مکان نبی آخر الزمان کے لیے بنوا کے وہاں چھوڑا تھا، جو منتقل ہوتا ہوتا ابو ایوب انصاری کی ملک میں آیا اور پھر وہاں سے پیغمبر تک پہنچا۔ تو گویا آپ نے اپنے ہی ملکیتی اور تحفے میں ملے ہوئے مکان میں ہجرت کے بعد قیام فرمایا، اور وہاں پر آپ نے پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ مسجد صرف ایک نماز کی جگہ نہیں بلکہ دین کے جمیع علوم کا مرکز۔ جس علاقے میں جس زمین پر مسجد مضبوط ہوتی ہے اس علاقے کے اندر دین مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں مساجد کا نظام کمزور ہو وہاں دین بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو صرف نماز کی حد تک نہ رکھا جائے، نماز کے لیے بھی آئے اور اس مسجد میں جو دین کی تعلیم ہوتی ہے اس سے بھی استفادہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مسجد میں جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی درس حدیث اور درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہفتے کے سے لے کر بدھ کے دن تک 5 دن مسلسل عصر کے بعد مختصر سا درس ہوتا ہے حدیث شریف کا، اور ہر ہفتے میں 3 دن ہفتہ پیر اور بدھ بعد نماز عشاء سنت اور وتر کے بعد درس قرآن چل رہا ہے، ترتیب سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اب 14واں سپارہ شروع ہو چکا ہے، تو ان دروس میں بھی شرکت کیجیے تاکہ ہم جو مسجد کی مرکزیت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، جو دین بتلایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے اس کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔